سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند گرامی ہیں، اور ان کی موت واقع ہو گئی، وہ وصال فرما چکے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ حضور نے دیکھا، بلکہ کئی مرتبہ حضور نے امام حسین کو دیکھ کے فرمایا کہ مرحبا بمن فدیتہ ابنی، مرحبا ہو اس کے لیے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو فدا کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے محبوب ہیں، امام حسین حضور کے محبوب ہیں۔ اگر امام حسین کی کربلا کو پیش قدمی غلط ہوتی تو حسین سے معاذ اللہ رسول اللہ ناراض ہوتے اور یہ بتاتے کہ حسین جو ہے وہ غلط اقدام کرنے والے ہیں، معاذ اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی غلطی نہیں کی۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ کئی احادیث سے ثابت ہے، میں نے تو صرف ایک دو حدیثیں پیش کی ہیں، ایک دو روایات سے کام لیا ہے۔ کئی احادیث سے ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ امام حسین شہادت پانے والے ہیں، اور کس مقام پر پانے والے ہیں، اور ان کی شہادت جو ہوگی وہ شہادت ہوگی، اور ان کا شہادت گاہ تک پہنچنا، مشہد تک پہنچنا، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے، اور شہید ہونا یہ طے کر دیا ہے، اور اس شہادت کی وجہ سے امام حسین کے درجات بلند ہوں گے اور دین اسلام کو قوت ملے گی۔ یہ سب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا جب یہ بات معلوم ہوئی۔ اسی لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین کی تشریح صوفیہ کیا فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں اور مجھ سے حسین ہے، کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی شہادت حقیقت میں میری شہادت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، امام حسین اگر شہید نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو جو ان سے عظیم الشان تاریخی اور مثالی کارنامہ سرانجام دینا مطلوب تھا، وہ کارنامہ سرانجام نہ پاتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ کیا کارنامہ تھا؟ اگر امام حسین کی شہادت واقع نہ ہوتی تو دین اسلام آج ہمارے درمیان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی صحیح شکل کے ساتھ، اپنی صحیح صورت کے ساتھ موجود نہ ہوتا۔ رئیس الاحرار محمد علی جوہر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بہت نامور فریڈم فائٹر مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اس حسین کا قتل ہونا اصل میں یزیدیت کی موت ہے، یزید کی موت ہے، ظلم کی موت ہے، استبداد کی موت ہے، ناانصافی کی موت ہے، جہالت کی موت ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کو نئی زندگی ملی امام حسین کے شہید ہونے کی وجہ سے۔ اگر امام حسین شہید نہ ہوتے تو اسلام آج اپنی اصلی صورت کے ساتھ موجود نہ ہوتا۔ یہ قرآن حکیم امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ہمارے درمیان موجود ہے، یہ تفسیریں امام حسین کی شہادت کی وجہ سے موجود ہیں، یہ احادیث کی شروحات یہ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے موجود ہے۔ یہ فقہ کا عظیم سرمایہ مسلمانوں میں، فقہ شافعی، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، یہ ہمارے درمیان موجود ہے امام حسین کی شہادت کی وجہ سے۔ آج مسلمانوں میں یہ جذبہ حریت موجود ہے امام حسین کی شہادت کی وجہ سے۔ آج ہمارے سینوں میں توکل کی دولت موجود ہے، اخلاص کی دولت موجود ہے، اللہ کی محبت کی دولت موجود ہے، رسول اللہ کے عشق کی چاشنی موجود ہے، تو یہ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے۔ آج شریعت زندہ ہے امام حسین کی شہادت کی وجہ سے۔ خدا کی قسم آج طریقت زندہ ہے، تصوف زندہ ہے، حقیقت زندہ ہے، معرفت زندہ ہے، پیری مریدی زندہ ہے، حق گوئی زندہ ہے، حق گوئی و بے باکی زندہ ہے۔ اس
اصلاح امت کا جذبہ ہر مصلح قوم، ہر مسلمان مصلح کے دل میں موجود ہے، تو یہ امام حسین کی شہادت کا نتیجہ ہے۔ امام حسین کی شہادت نے وہ کام انجام دیا جو لوگ زندہ رہ کر انجام نہیں دے سکتے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ امام حسین یزیدیت کو شکست دے سکتے تھے ایک ہی صورت میں، وہ تھی شہادت۔ امام حسین یزیدیت کے سیلاب پر بند باندھ سکتے تھے ایک ہی صورت میں، وہ تھی شہادت کی صورت۔ امام حسین اپنے نانا کے دین کو زندہ جاوید بنا سکتے تھے ایک ہی صورت میں، وہ تھی شہادت۔ ڈاکٹر اقبال نے شہادت کی تعریف کی ہے کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ امام حسین غنیمت کا مال سمیٹنے کے لیے میدان کربلا میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ امام حسین کشور کشائی کے لیے، یعنی ملک گیری کے لیے، تاج و تخت کے وارث بننے کے لیے، تاج و تخت کے مالک بننے کے لیے کربلا میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ حسین جاتے تھے، حسین کربلا میں گئے، کربلا میں جانا پسند کیا، باطل سے نبرد آزما ہوئے۔ امام حسین تاج و تخت کے حصول کے لیے نہیں، کشور کشائی کے لیے نہیں، ملک گیری کی نیت سے نہیں، وہ کربلا کے میدان میں گئے اپنی جان آفرین کی نظر کرنے کے لیے۔ وہ کربلا کے میدان میں گئے نماز کی اہمیت بتانے کے لیے۔ سجدے میں سر کٹا کر یہ بتایا امام حسین نے کہ دیکھو نماز کی اہمیت، کہ ایسی حالت میں بھی میں نماز پڑھتا ہوں، اگر تم میرے دیوانے ہو، میرے غلام ہو، میرے نام لیوا ہو، تو نماز کو میدان کارزار میں بھی نہ بھولو، جان دیتے ہوئے بھی نماز کی حالت میں رہو۔ سجدے کی حالت میں ہیں امام حسین، نماز کی حالت میں ہیں، اور اشقیاء نے آپ کا سر قلم کر دیا۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے وہ کام انجام پایا جو کسی مجتہد نے انجام نہیں دیا، جو کسی مجدد نے انجام نہیں دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کسی ولی نے انجام نہیں دیا، جو کسی عالم نے انجام نہیں دیا، جو کسی زندہ رہ کر انجام دینے والے نے انجام نہیں دیا، جو کسی شہادت کا جام پیے بغیر انجام دینے والے نے انجام نہیں دیا، وہ کام آپ نے جام شہادت نوش کر کے دیا۔ تو بظاہر امام حسین نے شکست کھائی، امام حسین شکست سے دوچار ہوئے معرکہ کربلا میں، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کی نظر میں، دین کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی نظر میں حقیقت یہ ہے کہ حسین نے وہ جنگ جیتی ہے کہ لاکھوں کے لشکر سے وہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ دین کو بچانا آپ کا مقصد تھا، لہذا آپ دین کو بچا گئے، شہید ہو کر بچا گئے، اپنے گھر بار کو میدان کربلا میں لٹا کر بچا گئے۔ اسی لیے کامل حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہا یہ کس نے کہ شبیر کامیاب نہیں، کہا یہ کس نے کہ شبیر کامیاب نہیں، وہ جنگ جیتی ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ تو اگر ہمارے دل میں امام حسین کی محبت ہے تو اسلام زندہ رہے گا، ہمارے دل میں حسین کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام زندہ رہے گا، اسلام اپنی آب و تاب کو باقی رکھے گا۔ اگر ہمارے دل میں امام حسین سے محبت نہیں، حسین کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ نہیں، حسین سے پیار نہیں، حسین کے رفقائے کار سے محبت نہیں، علی اصغر سے محبت نہیں، علی اکبر سے محبت نہیں، حضرت امام قاسم سے محبت نہیں، امام زین العابدین سے محبت نہیں، زہیر بن خیین سے محبت نہیں، حبیب ابن مظاہر سے محبت نہیں، کربلا والوں سے محبت نہیں، کربلا کے پیاسوں کی پیاس سے محبت نہیں،
تو اسلام کو ہم بچا نہیں سکتے. باطل کی آندھیاں آئیں گی اور شمع اسلام کو بجھا جائیں گی، لیکن اللہ والے زندہ رہیں گے، حسین کے دیوانے زندہ رہیں گے، حریت پسند زندہ رہیں گے، احرار زندہ رہیں گے، غزات اسلام زندہ رہیں گے، حسین کے نقش قدم پر چلنے والے زندہ رہیں گے، متبعین سنت زندہ رہیں گے، اہل سنت و جماعت زندہ رہیں گے، اور حسین کے جلائے ہوئے چراغ کو وہ گل ہونے سے بچاتے رہیں گے امام حسین کی نظر کرم کے صدقے میں، امام حسین کے فیضان سے. تو بہت سی باتیں عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں کہاں عرض کر سکا. لہذا کچھ باتیں جو لوگ اکثر کرتے ہیں کہ امام حسین تخت و تاج کے حصول کے لیے گئے، یہ ہرگز نہیں. اگر امام حسین حکومت کے لیے جاتے، تخت حاصل کرنے کے لیے جاتے، بادشاہ بننے کے لیے جاتے،